اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا پہلا محافظ، پہلا مجاہد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرے دینے والا پہلا صحابی، پہلا خوش قسمت ترین انسان اور خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دیا، اور مسلمہ کذاب اور دوسرے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے اور نبوت کا دعویٰ کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا قلعہ خما کیا اور ان کو واصل جہنم کیا۔ تو سب سے پہلے مجاہد اور ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک گستاخ رسول نے کالی کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، بکواسات کی، ادھر عاشقان رسول کے دل کے اندر آگ بھڑک اٹھی کہ یہ کون سا بدبخت ایسا ہے کہ جو میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ ہر ایک کا یہ ارادہ تھا، یہ ولولہ اور جذبہ تھا کہ ہم اس کو واصل جہنم کریں، لیکن اس شخص نے، اس بدبخت نے اپنے آپ کو قلعے کی دیوار کے اوپر ایک ایسی جگہ کھڑا کیا کہ جہاں سے وہ نظر نہیں آتا تھا، اس کی آواز تو آتی تھی لیکن اس کا وجود نظر نہیں آتا تھا۔ تو اس لشکر کے اندر ایک خوش نصیب انسان، بلند حوصلے والا انسان، بلند بختوں والا انسان، جعفر نامی شخص بھی موجود تھا، یعقوب بن جعفر، بڑا بہترین تیر انداز تھا۔ اس نے اس آواز کی سمت کا اندازہ لگایا کہ ہم دیکھیں کہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل قدر، واجب الاحترام دوستو بزرگو، اللہ رب العالمین نے کائنات کو پیدا فرمایا، حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ اس انسان کی رہنمائی کے لیے اور انسانیت کی ہدایت کے لیے
اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ بندے، برگزیدہ ہستیاں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے نبی جنہوں نے اعلان نبوت فرمایا وہ جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ ایک سلسلہ چلا نبوت کا، جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جناب نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے، سلسلہ چلتا چلتا جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین، امام المعصومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کڑی کے، اس سلسلے کے آخری کڑی ہیں، جو سلسلہ جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے چلا، چلتے 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 اس کی آخری کڑی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ میرے اوپر بند فرما دیا، میں آخری نبی ہوں اور آپ آخری امت ہیں۔ یہ قرآن کریم آخری کتاب ہے، یہ دین مبین آخری دین ہے، نہ تو میرے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ میرے بعد کوئی قرآن آئے گا، نہ میرے بعد کوئی امت آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے۔ حضور کے بعد نہ کوئی ذلی نبی آئے گا، نہ کوئی بروزی نبی آئے گا، حضور آخری نبی ہیں۔ حالانکہ میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام والے عادات دیکھی تو کالی کملی والے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، مطلب کہ میرے بعد اور کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، وہ آ کر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ میرے صحابہ، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ 30 کے 30 جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا۔ یہ دین اسلام والی جو عمارت ہے، اس کی بنیاد ہے عقیدہ۔ پہلا عقیدہ، عقیدہ توحید، اللہ رب العالمین کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر نہ کوئی شریک ہے، نہ صفات کے اندر کوئی شریک ہے، یہ پہلا عقیدہ توحید ہے۔ اور دوسرا عقیدہ ختم نبوت ہے، عقیدہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت، یہ اس اسلام کی بنیاد ہے۔ اور یاد رکھیں، کسی عمارت کی بنیاد جتنی بھی مضبوط ہوگی وہ عمارت اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ عمارت کتنی ہی بلند و بالا ہو، کتنی ہی خوبصورت ہو، اس کو مزین کیا جائے، اس کے اوپر بلب لگائے جائیں، اس کے اوپر کمکمے لگائے جائیں، طرح طرح کی زیب و زینت سے اس کو مزین کیا جائے، لیکن اگر اس کی بنیاد کمزور ہے تو وہ عمارت ایک دن نیچے دھڑم سے گر جائے گی۔ اسی طرح ہماری دین اسلام کی جو عمارت ہے، اس کی بنیاد عقائد ہیں، عقیدہ توحید باری تعالیٰ اور عقیدہ ختم نبوت۔ اگر ان عقائد کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی آ گئی، کمزوری آ گئی، تو ہماری اس دین اسلام والی عمارت ایک دن نیچے دھڑم گر جائے گی۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ کہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اور کوئی بندہ اس سے یہ کہے کہ کوئی دلیل دکھا، تو یہ دلیل مانگنے والا یہ بھی کافر ہو جائے گا کہ کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اور اس سے دلیل مانگی جائے، کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ انا خاتم النبیین، بس یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہ آخری فیصلہ ہے، اس کے بعد پھر کسی کی کوئی بات کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ فرض ہے، ایمان کا عین جزو ہے، اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. کچھ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے جیسے مسلمہ کذاب، اور لوگوں نے اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی، اس کے تحفظ کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں. اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا پہلا محافظ، پہلا مجاہد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرے دینے والا پہلا صحابی، پہلا خوش قسمت ترین انسان اور خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دیا، اور مسلمہ کذاب اور دوسرے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے اور نبوت کا دعویٰ کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا قلعہ خما کیا اور ان کو واصل جہنم کیا. تو سب سے پہلے مجاہد اور ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. ہر زمانے کے اندر یہ جھوٹے مدعیان نبوت آتے رہے اور ان کا عاشقان رسول مقابلہ کرتے رہے. بڑے بڑے عاشق آئے. علماء کرام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ خلیفہ معتصم باللہ کا زمانہ ہے اور جنگ ہو رہی ہے. عموریہ ایک قلعہ کا نام ہے، اس کا محاصرہ ہے. تو بہر عاشقان رسول ہیں، اندر گستاخان رسول ہیں. تو قلعے کی دیوار پہ کھڑے ہو کر ایک گستاخ رسول نے کالی کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، بکواسات کی. ادھر عاشقان رسول کے دل کے اندر آگ بھڑک اٹھی کہ یہ کون سا بدبخت ایسا ہے کہ جو میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. ہر ایک کا یہ ارادہ تھا، یہ ولولہ اور جذبہ تھا کہ ہم اس کو واصل جہنم کریں، لیکن اس شخص نے، اس بدبخت نے اپنے آپ کو قلعے کی دیوار کے اوپر ایک ایسی جگہ کھڑا کیا کہ جہاں سے وہ نظر نہیں آتا تھا. اس کی آواز تو آتی تھی لیکن اس کا وجود نظر نہیں آتا تھا. تو اس لشکر کے اندر ایک خوش نصیب انسان، بلند حوصلے والا انسان، بلند بختوں والا انسان، جعفر نامی شخص بھی موجود تھا، یعقوب بن جعفر. بڑا بہترین تیر انداز تھا. اس نے اس آواز کی سمت کا اندازہ لگایا کہ ہم دیکھیں کہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے. پھر اس آواز کی سمت کا اندازہ لگاتے لگاتے اس بدبخت شخص کے وجود کو تاڑ لیا. جیسے ہی اس بدبخت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے جملے بولے، یعقوب بن جعفر نامی شخص نے تیر چلایا اور اس کے سینے کے آر پار ہوا اور وہ نیچے گر کر واصل جہنم ہوا. نعرہ تکبیر بلند ہوئی. مسلمانوں کے اندر بڑا جوش و جذبہ اور بڑے خوشی کا مقام دیکھنے میں نظر آیا. تو خلیفہ معتصم باللہ کو جب پتہ چلا کہ ایک مرد مجاہد نے اس گستاخ رسول کو اپنے انجام تک پہنچایا ہے، تو خلیفہ معتصم باللہ کہنے لگے، اللہ کے بندے ایسا کر، اس کا اجر مجھے دے دے، 1,00,000 دینار دیتا ہوں. وہ کہنے لگا نہیں دیتا. 2,00,000 دینار لے لے، نہیں دیتا. 3,00,000، 4,00,000، 5,00,000، حتیٰ کہ وہ عاشق رسول کہنے لگا، خلیفہ صاحب اگر آپ مجھے ساری کائنات دے دیں پھر میں اس کا اجر آپ کو نہیں دیتا. بہرحال بڑی منت ترلے کیے. اس مرد مجاہد نے، اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مانا. بالآخر خلیفہ تھک ہار کر بیٹھ گیا. تو اس مجاہد نے کہا کہ اچھا، میں آدھا اجر و ثواب آپ کو بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی سونے چاندی کے عوض کے آپ کو دیتا ہوں، اس تیر کا جو اللہ رب العالمین نے مجھے موقع عطا فرمایا اور میں اس گستاخ رسول کو میں نے واصل جہنم کیا. تو خلیفہ معتصم باللہ پوچھنے لگے کہ اچھا بھائی یہ بتا کہ آپ نے یہ تیر اندازی سیکھی کہاں سے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا گاؤں ہے، میں نے اس گاؤں میں رہ کر اپنے گھر میں یہ تیر اندازی سیکھی. تو خلیفہ کہنے لگا کہ بھئی میں اس گھر کو خریدنا چاہتا ہوں، تو بیچنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا نہیں نہیں، اس گھر کو میں نے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر اندازی سیکھنے کے لیے اس گھر کو میں نے وقف کر دیا ہے. اب جو عاشق رسول ہوگا وہ اس گھر میں جا کر تیر اندازی سیکھے گا. خلیفہ نے پھر بڑی اس کی منت سماجت کی، اس نے نہ مانا.
اس نے کہا میں نے تو اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نظر کر دیا ہے، میں نے تو وقف کر دیا ہے۔ تو بہرحال خلیفہ نے اس کی اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے جذبے سے خوش ہو کر اس کو 1,00,000 دینار اشرفیاں بطور ہدیہ دی۔